کریم آقا علیہ السلام نے آپ کو بڑا نوازا. اب اندازہ کریں کہ کریم آقا علیہ السلام کی ان کا علمی مقام اتنا بلند تھا کہ مدینہ طیبہ میں مضافات میں ابو سلامہ ایک جگہ ہے، تو جب وہاں کے لوگ انہوں نے مسجد تعمیر کی تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی امام بھی عطا کر دیں. تو کریم آقا علیہ السلام نے ادھر امامت کے لیے، قربان جاؤں، اور دین کے فروغ کے لیے، تبلیغ کے لیے، قرآن و حدیث کا نور پھیلانے کے لیے جس صحابی کو چوز کیا وہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور آپ اندازہ کریں کہ ادھر مسجد نبوی شریف میں میرے آقا امامت کرا رہے ہیں اور بنو سلامہ میں سیدنا معاذ بن جبل امامت کروا رہے ہیں میرے آقا کی ظاہری طیبہ کے اندر. تو یہ بھی اعزاز رب کائنات نے آپ کو عطا فرمایا. قبلہ صدیقی صاحب، یہ جو قرب تھا اور خاص طور پہ کریم آقا علیہ السلام کی مجلس میں سب سے آگے آپ نمایاں نظر آتے، تو یہ جو قرب مصطفیٰ ہے ذرا اس پہ بھی ذرا بات کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی وارفتہ محبت آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی. بے شک. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کا بڑا دھیان رکھتے تھے. سبحان اللہ. اور آپ ہمیشہ اس چیز کے جویاں رہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا التفات انہیں حاصل ہو، کوئی ایسا موقع میسر آئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ براہ راست سوال پوچھیں. اللہ اکبر. اور ایک ہوتی ہے نا بعض اوقات دل میں خلش ہوتی ہے، تو وہ تخلیہ کے مواقع کی بھی تلاش میں رہا کرتے تھے، اور انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے یہ مواقع مل جایا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور بہت سے خوبصورت اور بہت لطیف واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ کے ان کے ساتھ ہیں. سبحان اللہ. جیسا کہ میں نے عرض کی کہ علم کے شغف کے ساتھ ساتھ آپ تلوار کے بھی بڑے دھنی ہیں. اللہ اکبر. تو کوئی بھی غزوہ ایسا نہیں ہے جس میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہیں ہوئے. جی. اس طرح جو بدر کی بشارتیں ہیں اس کے بھی مصداق ہیں، احد والوں کی بشارتوں کے بھی مصداق ہیں. سبحان اللہ. صلح حدیبیہ میں بھی یہ شریک ہوئے ہیں، خندق میں بھی یہ شریک ہوئے ہیں، فتح مکہ میں بھی یہ شریک ہوئے ہیں. جی. خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اپنے یافور پر. جی. وہاں پہ لوگ بلا تکلف گدھے کی سواری بھی کیا کرتے تھے. عربی گدھے سواری کے اعتبار سے ہمارے گدھوں کی نسبت بڑے توانا ہوتے ہیں، خچر نما گدھے ہوتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سادہ حیات زندگی ہے اس میں سیرت نگاروں نے لکھا کہ آپ کوئی تکلف نہیں فرماتے تھے. صوف کا لباس بھی زیب تن فرما لیتے تھے اور حمار پہ آپ سواری بھی کر لیتے تھے. اللہ اکبر. تو حضرت یہ دو اس طرح کے ملتے جلتے واقعات پیش آئے، ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ایک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. جی. حضور نے انہیں فرمایا کہ تم میرے ساتھ شریک ہو جاؤ. اللہ اکبر. تو وہ جیسے شریک ہوئے تو پھسل کے گر گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور پھر کہا کہ آپ پھر شریک ہو جائیں. اور دوسری دفعہ شریک ہوئے تو پھر دونوں نیچے آ گئے. پھر تیسری دفعہ جب حضور نے فرمایا تو پھر اسی طرح ہی ہوا. تو پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہی سوار ہوں، میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہوں. سبحان اللہ. تو وہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہلکا سا ٹہوکا آپ کی کمر پہ دیا. جی. جی. ہلکا سا ٹہوکا دیا اور کہا کہ یا اے معاذ. آپ نے عرض کی کہ لبیک لبیک. جی. تو آپ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے. تو عرض کرتے ہیں کہ اللہ و رسولہ عالم. یہ صحابہ کرام کا ایک خاص اسلوب تھا. بے شک. کہ اگر انہیں کسی چیز کا علم بھی ہو نا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے طول کلام کی جسارت نہیں کرتے تھے، بلکہ بہت اختصار سے عرض کرتے کہ اللہ و رسولہ عالم. سبحان اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندوں کا حق یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں اور اس کی بندگی کریں. اللہ اکبر. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑی دیر بعد آپ کی پوشت مبارک پر ایک ٹہوکا دیا اور کہا اے معاذ. آپ نے عرض کی کہ لبیک یا رسول اللہ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اب بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے. جی. تو انہوں نے پھر عرض کی کہ اللہ و رسولہ عالم. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ جب وہ اسے معبود برحق مان لیں اور اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں تو پھر وہ انہیں جنت میں داخل کر دیں.